حضراتکم سامعین کرام، کانپور میں یہ میری پہلی مجلس خطابت ہے اور ہمارے دوست، ہمارے بھائی افتخار صاحب نے مجھے مدعو کیا اور مجھے یہاں آ کے اچھا لگا۔ دیکھا میں نے کہ یہاں کے جو سامعین ہیں وہاں خوشی مجھے زیادہ ہوتی ہے، تو فقیر جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں۔ جب نوجوانوں کا مجمع مسجد میں امام بارگاہوں میں بڑھنے لگے تو درود تو پڑھنا چاہیے، تو ایک درود محمد تو سب سے پہلے ایک سورہ فاتحہ کہ آپ سے گزارش ہے کہ بسم اللہ بیگم بنت ذاکر حسین مرحومہ کے لیے چونکہ عالمی شہرت یافتہ یہاں شعراء کانپور کے جنہیں میں یوٹیوب پر سنتا رہتا ہوں، اور آج مجھے سامنے بیٹھ کے سننے کا موقع ملا، میں اور سب مل کے ان کے حق میں دعا کریں، اللہ انہیں صحت تندرستی دے اور ان کے قلم میں وہ زور دے کہ ایسے ایسے مصرے جو ہیں عطا ہوتے رہیں۔ آئیے میں 4 مصرے افتخار صاحب کے لیے حق میں۔ افتخار بھائی، نہ کچھ تھا مگر پہنچا کہاں ہوں، توجہ کا تعلق ہوں حضرات، ان کے لیے نہ کچھ تھا مگر پہنچا کہاں ہوں، میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ توجہ کا تعلق ہو، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے کہ نہ کچھ تھا مگر پہنچا کہاں ہوں، میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، اور میرے راہوں میں جب آتے ہیں خطرے، میری راہوں میں جب آتے ہیں خطرے تو ماں کی روح کر دیتی خبر ہے، میرے راہوں میں جب آتے ہیں خطرے تو ماں کی روح کر دیتی خبر ہے، اور افتخار کو ماں کی یاد آ گئی جب، بہت عظیم چیز ہوتی ہے۔ آج میں سفر کر رہا تھا، ایک لڑکا میرے ساتھ بیٹھا کنٹینیو رو رہا تھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ آج میری ماں گزر گئی، میں اس کے کریا کرنے میں جا رہا ہوں۔ افتخار کو ماں کی یاد آ گئی جب، لگا جنت کا دروازہ ادھر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین حبیب رب مغربین و مشرقین، جدی حسن حسین ابو القاسم محمد، اہل بیت الطاہرین معصومین و مظلومین، لعنت اللہ علیہ اجمعین بے شمار۔ اما بعد، سامعین کرام، یا حضراتکم عربی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مجلس ہے کانپور کی، اور یہاں جو سامعین ہیں، میری یہ آواز آن لائن بھی جا رہی ہے اور جہاں جہاں بھی جا رہی ہے، میں سب سے مخاطب ہوں کہ دیکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، توجہ کا طالب ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو فنا ہونی، فنا ہے ہر شے، جو اللہ نے جسے بنایا تھا کن فیکن کہہ کے، وہ سب فنا ہوگا، لیکن فنا کس کے لیے ہے؟ بقا کس کے لیے ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن مومنین کے لیے کیا؟ من مات آل محمد ماتا شہیدہ، من مات آل محمد ماتا شہیدہ، انہیں رزق پہنچتا ہے، انہیں مردہ نہ کہو، اس لیے ہم قبروں میں کہتے ہیں اسماعی فم، اسماعی فم کہا جاتا ہے، اور وہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ تو میں سامعین، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موت سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے،
اور یہ دنیا فانی ہے. تو یہ جو جد و جہد ہے یہ پیدائش سے لے کے ایک کیلکولیشن اگر آپ دیکھیں گے تو 15 سال تک پڑھنے تک لکھنے تک، پھر اس کے بعد یونیورسٹی، پھر ضروریات زندگی، پھر اس کے بعد آگے بڑھے 60 سال میں ریٹائرمنٹ. لائف ایکسپیکٹنسی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کی کیا ہے. اب کیوں نہ لوگوں سے محبت کی جائے، کیوں نہ لوگوں سے سلام میں پہل کیا جائے، لوگوں سے بات کی جائے. چھوٹے چھوٹے آپس میں جو کوئی معاملات ہوں تو سلجھایا جائے. طلوع ہوتا ہے سورج روز یہ کہہ کر، اجالے بانٹ لینے سے اجالے کم نہیں ہوتے. یہ نور کس کا ہے؟ تجلی ہے. ایک سورج کے سب اللہ کی نشانیاں ہیں. سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے. کبھی کسی نے سوچا، لوگ کہتے ہیں سن باتھ لے لو وٹامن ڈی مل جائے گی، تو وٹامن ڈی کی بات تو ہوتی ہے، لیکن وہاں پر اللہ کی نشانیوں کی بات کیوں نہیں ہوتی ہے کہ اللہ مجھے کیا عطا کر رہا ہے. اور جب عطا اس کی ہوگی، اور جانتے ہیں جب آپ شکر ادا کریں گے اللہ کی تو عطا میں اضافہ ہو جائے گا. آپ آزما کے دیکھیں، اور جب مصیبت ہو تو صبر کریں، اور جب عطا ہو تو شکر کریں. دیکھیں کیسے اس کی رحمتوں کا چشمہ جاری ہوتا ہے آسمان سے. یہ ہمارا یقین ہے. تو سب سے پہلے ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا ملک بڑا وسیع ملک ہے ہندوستان. میں نے کئی جگہ کئی ملک میں گیا، میں نے دیکھا آزاداری کی جو آزادی ہندوستان میں ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں امام بارگاہیں سجتے ہیں، مجالس برپا ہوتی ہے، اور حکومت کا تعاون رہتا ہے. حسین کا جہاں نام آ جاتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان جو اس حسین نام کی مخالفت کر دے. پورے دنیا میں جب یا حسین کا نام آتا ہے تو سب کا سر جھک جاتا ہے. تو میں اپنے اس مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ ہماری کچھ کوتاہیاں بھی ہیں. 13ویں صدی میں عزاداری کا آغاز ہوتا ہے ہندوستان میں. اولیاء کرام کا بہت بڑا اس میں رول ہے. انہوں نے کیسے کیسے پہنچایا ہم تک، اس کو کبھی فرصت نہیں ہے سوچنے کی کسی کو. تو اور جیسے اسلام بڑھا، اس وقت بھی سرکار نے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو ملایا تھا، اور چھوٹے چھوٹے لوگ آئے تھے سرکار کو. وہ سنتے تھے، کہتے تھے یا ابھی تاج صاحب حضرت ابو طالب کا ذکر کر رہے تھے، کیا کہنا اس ہستی کا جس نے اللہ کے حکم سے اس کے حبیب کی پرورش کی ہو. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ میں وہی ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، اسی موضوع پہ میں ہوں. تو سب سے پہلے کیا وجہ ہے کہ ہماری کچھ کوتاہیاں ہیں کہ جس سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن سلو ہے. کیا ریزن؟ واٹ از دا ریزن وائی وی آر بیہائنڈ ود ادر پیپل؟ ایسے میں ہمیں سب کو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ مغلوں کا دور دیکھیں گے اگر، تو خواتین کی تعلیم پر توجہ نہیں دیا گیا. 500 سال تک ایک بھی خواتین کا مدرسہ نہیں تھا. 500 سال تک جو بڑے نواب عمرہ تھے وہ اپنے بچیوں کو گھر میں فارسی اردو وغیرہ پڑھاتے تھے، لیکن عام لوگوں تک وہ نہیں پہنچتا تھا چونکہ مدرسہ کوئی اسکول نہیں تھا. آج کوئی کہہ دے کہ ہمیں علم کی
فیسلٹی نہیں ہے تو شاید آپ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ حکومتیں بھی اس پر کام کر رہی ہیں، کئی ادارے کام کر رہے ہیں۔ تو علم کے حصول کے لیے خواتین کا بہت بڑا رول ہے اس میں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو جس حال میں بھی ہو اسکول بھیجیں۔ تعلیم ہی ایسی روشنی ہے جس سے ہر انسان منور ہو سکتا ہے، اس کا ذہن منور ہو سکتا ہے۔ اب مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں، اور مجالس ایک ایسی یونیورسٹی ہے 2 مہینہ 8 دن کی کہ یہاں سے ہمارے بچے بہت کچھ لے کے جاتے ہیں۔ علماء پورے دنیا میں ممبر سے، یہ ممبر بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ممبر یہ مولا علی کا سلونی والا ممبر ہے، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ والدین کا یہ رول ہونا چاہیے کہ جس حال میں بھی ہو بچوں کو اسکول ضرور بھیجیں۔ یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گاڑی نہیں آئی تو بچہ اسکول نہیں جا سکا، تو آپ کیا کر رہے تھے؟ گھر میں سوئے تھے؟ کیوں نہیں پہنچایا اسکول؟ تو اس طرح سے تعلیم کو آگے بڑھائیں، تعلیم کے لیے کام کریں۔ اور میں خاص کر کے خواتین سے کہتا ہوں، بچیوں سے کہتا ہوں کہ ہر کمپٹیشن میں آگے آئیں، کوشش کریں۔ آپ دیکھیں، جب آپ کتابوں سے محبت کریں گے نا تو آپ کو علم آئے گا۔ آپ کتابوں کے قریب آ کے تو دیکھیں۔ آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں شاعر اہل بیت، لیکن جب میں کتابوں کے قریب آیا تو میں ذاکر اہل بیت بھی ہو گیا۔ تو علم جو ہے، اور یہ کیا ہے؟ انا شاہد العلم علی بابا، آپ سنتے رہتے ہیں، سننے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ علم جو ہے، اس کا پورا سر چشمہ جو ہے ہمارے سرکار سے ہے۔ تو آئیے، اللہ ایک ایسا خزانہ تھا، پھر اللہ نے کہا کہ ہم خلقت کریں گے اپنے حبیب کی، سرکار کی۔ تو اللہ نے جو ہے سرکار کی خلقت کی، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن پھر 2 خلقت کی، سرکار کی یا مولا علی کی۔ یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نبی ہیں ہمارے جتنے، سب کو ایک ایک خصوصیت اللہ نے دی تھی، 1,24,000 ایک کم، سب کو خصوصیت دی تھی۔ وہ ساری خصوصیت ایک نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہاں سے جو خصوصیت چلی، کہہ دیا جاتا ہے کہ سب کہتے ہیں کلنا محمد، یہ کیسے ہے؟ تو موسیٰ، توجہ کا طالب ہوں، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرتے تھے۔ کیا ہوا کہ اللہ اب مجھے دکھا دے، اپنی ذات کرا دے یا رب العالمین۔ اللہ نے کہا موسیٰ برداشت نہیں کر پاؤ گے میری تجلی۔ جب اصرار بڑھا تو اللہ نے کہا کہ آ جاؤ طور سینا پہ۔ اس کے پیچھے طوا کے جنگلات ہیں، جنگلات میں سے ایک روشنی موسیٰ کو دکھی، اور اس کے بعد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا ہوا؟ پھر موسیٰ سجدے میں گر گئے، کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد عیسیٰ روح اللہ کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے تھے۔ واقعہ آگے آتا ہے، مولا نے کیا کہا؟ مولا علی نے قم بِإِذْنِ، میرے حکم سے زندہ ہو جائے۔ اب میں آ رہا ہوں فضیل امام حسین پہ، کہ جب ایک بچہ آتا ہے، ایک لڑکا آتا ہے مولا کے پاس، امام حسین کے پاس، اور کہتا ہے کہ میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، تو کیا ہوا؟ وصیت نہیں کر پائیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے بانٹے۔ تو امام حسین نے کہا چلو صحابیوں کے ساتھ آئے، اور اس وقت امام حسین نے قم بِإِذْنِ اللہ کہا۔ امام حسین نے اس عورت سے گفتگو شروع کر دی ڈائریکٹ، کہ تو بتا
کہ تیری کیا وصیت ہے؟ تو وہ خاتون نے سب کچھ بتا دیا اپنے بیٹے کو. اس کے بعد نماز جنازہ ادا ہو گئی. میں ابھی مولانا مصروف کہہ رہے تھے، شاعر بھی پڑھ رہے تھے کہ امام حسین نے اللہ سے نہیں پوچھا کہ اس کو اولاد نہیں ہے، سرکار نے انکار کر دیا. دیکھا مشیت اجازت نہیں ہے. امام حسین کہتے جا رہے ہیں ایک چاہیے، دو چاہیے، پریشان، تین چاہیے. عطا دیکھیں آپ، اور آپ اتھارٹی دیکھیں کہ کون سی اتھارٹی اللہ نے دی ہوئی ہے. کون سی اتھارٹی سیدنا حسین کے پاس ہے. اس اتھارٹی کو یوز کر کے امام حسین نے اسے 7 اولاد سے نوازا. حاضرین کرام، امام حسین کی فضیلت بہت ہے. مصائب زیادہ پڑھے جاتے ہیں، فضائل کم پڑھے جاتے ہیں، جبکہ پڑھنا چاہیے امام حسین کے. حبابہ نام کی خاتون جو زیارت کیا کرتی تھی مولا علی کی بھی کیا، امام حسین آتی تھی، پھر کافی دن نہیں آئی تھی. امام حسین نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ وہ آج کل آ نہیں رہی ہے. تو کسی نے کہا مولا وہ بیمار ہے، علیل ہے. تو مولا نے کہا کہ عیادت کے لیے میں جاؤں گا. صحابیوں کو ساتھ گئے، اس سے پوچھا، نے کہا کہ مجھے پیشانی پیدا ہوئی، مجھے سفید. مولا نے اب یہاں پر پھر میں یہ کہوں گا کہ مولا اللہ سے نہیں پوچھتے ہیں. لوہا پہ دہن لگایا اور وہ شفا یاب ہو گئی. تو امام ایک صلوات پڑھتے جائیں. تو مولا کی جو فضیلت ہے امام حسین کی بے انتہا ہے. کتابیں بڑی پڑھی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم امام حسین کا نام آتا ہے تو فوراً ہم لوگ غمزدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں ہمارے آنسو آ جاتے ہیں نام سنتے ہی. اس لیے کہ امام وہ امام ہے کہ مظلومیت کی انتہا ختم ہوگی. وہ چند گھنٹے آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے کہ وہ کربلا کے کیسے تھے. میں ایک مصاب پہ نہیں ہوں، مجھے اور اپنی تقریر کو آگے لے جانا ہے، مجلس کو. وہ چند گھنٹے کو میں بھی بیان کروں گا. میں علم کے حوالے سے پھر علم کے اوپر آ رہا ہوں. زہا حدید نام کی خاتون مومنہ دنیا کی سب سے بڑی آرکیٹیکٹ بنی، جن کی پیدائش موصل عراق میں ہوئی تھی 1950 میں، اور 2016 میں ان کا انتقال ہوتا ہے. انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے اسٹیڈیم بنائے، اور وہ کہتی تھی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. پھر بھی وہ روزہ بھی رکھتی تھی، کلام پاک کی تلاوت بھی کرتی تھی، اور عاشورے کی مجلس میں بھی. تو محنت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم وہاں پر کھڑے ہیں جہاں سے ہمیں آگے نکلنا ہے، اور اس نکلنے کے لیے ہم روزانہ کھڑے ہوتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، لیکن جب ہٹ جاتے ہیں مصلی سے تو پھر شاید ہم اسے بھول جاتے ہیں. تو اللہ کی جو ہے، اللہ کے جتنے کلام ہیں، دیکھیں اللہ کا اقیموا الصلاۃ، نماز کی تاکید ہے. نماز کسی حال میں بھی کسی مسلمان کو معاف نہیں ہے. اگر جسے ہاتھ پیر ہے وہ نماز پڑھتا ہے، بیمار ہے کرسی پر پڑھتا ہے، اس سے زیادہ بیمار ہے لیٹ کے پڑھتا ہے، نہیں ہے تو پلکوں سے پڑھتا ہے. اللہ کی آپ نماز پڑھتے جائیں گے، آپ کو عطا ہوتی جائے گی. ایک درود پڑھیں محمد والے پر. اس کی عطائیں بے شمار ہیں. آپ سورہ رحمان کو سنتے ہیں، کا زبان، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہم یہاں ممبر پہ ہیں، یہ بھی نعمت ہے. آپ کے بیچ میرے آنا یہ بھی نعمت ہے. آپ کا مجھے سننا یہ بھی نعمت ہے. شاید اس میں سے کوئی نقطہ نکل جائے اور کوئی کسی ایک آدمی کے پاس میرا میسج چلا جائے اور وہ نسلیں بن جائیں.
یہ سب اس کی عطا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو نماز کسی حال میں بھی نماز کو نہیں چھوڑنا ہے آپ کو۔ اسی کو دکھایا جو کہا جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں جنت مل جائے گی، گارنٹی ہے، بالکل گارنٹی ہے۔ میں 4 مصرے کہ آدم ہوا بنا کے بیٹھا، وہ توجہ کا طالب ہوں کہ آدم ہوا بنا کے بیٹھا وہ، اور نئی دنیا سجا کے بیٹھا وہ۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدائی نہ ہوتی زمانہ نہ ہوتا۔ آدم ہوا بنا کے بیٹھا وہ، نئی دنیا سجا کے بیٹھا وہ۔ ایک سجدہ حسین کا ایسا، ایک سجدہ حسین کا ایسا، ساری جنت کو ہار بیٹھا وہ۔ تو جنت کے لیے اس در پہ آنا ہی پڑے گا۔ اس در پہ آؤ گے، نماز پڑھ رہے ہو، تھوڑی سی کوتاہیاں چھوڑ دو، اس در پہ آ جاؤ، جنت پھر آپ کو ملے گی۔ چونکہ یہ کون ہے؟ حسین حسین علیہ شباب جنت۔ جنت کے جن کی جو سردار ہیں، جن کے آس پاس آپ رہیں گے، گارنٹی اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے کہ جو میرا حسین، میرا حسین۔ جب آپ سرکار جب نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ کندھے پہ آئے تو اللہ نے کیا کہا جبریل کو بھیج کے؟ یا رسول میرا حسین کہیں گر نہ جائے۔ توجہ کا طالب ہوں، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کسی سے کوئی نہ، اللہ سے کوئی ہے، تو اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا حسین گر نہ جائے۔ اس وقت تک مولانا مسعود بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ذہن یہ سوچتا ہے کہ اگر امام حسین 1 دن نہیں اترتے، 2 دن نہیں اترتے، 3 دن نہیں اترتے، اب چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جب تک میرا حسین خود سے نہ اتر جائے، تب تک آپ سجدے سے عرب کے بدو سر اٹھا کے دیکھتے رہے۔ اللہ نے کہا دیکھو یہ کون بچہ ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ جنت میں کھیلتے ہیں یہ بچے میرے۔ آئے ہائے، اور جنت کے جو پوشاک ہیں، سبز اور سرخ جو آیا تھا، بیوی نے کہا تھا کہ جنت سے آ رہا ہے، بیوی نے کہہ دیا خاتون جنت ہے۔ خیاط وہ جوڑے لے کے آ گیا، دونوں نے پہنا، اور آپ میں کتنے کو پتا ہے کہ وہ جوڑا کہاں ہے؟ توجہ کا طالب ہو، ترکی کے اسلامک میوزیم میں وہ جوڑا موجود ہے۔ کبھی جا کے دیکھیے اس جوڑوں کو، لالا سبز جوڑا وہاں پہ ہے، سرکار کی عصایا بھی ہے وہاں پہ، مولا کے علی کے سب کچھ ہے، لیکن مولا علی کا ڈھال نہیں ہے۔ ڈھال کیوں نہیں ہے؟ جنگ میں تو ڈھال ضروری ہے نا، لیکن جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہو، ید اللہ ہو، اس کو ڈھال کی کیا ضرورت ہے؟ یار جنہ نہیں ہے، عربی میں کہتے ہیں ڈھال نہیں ہے، مولا علی کی سب کی ہے۔ اور ترک کو آپ سلام کریں کہ وہ جاتے ہوئے ان چیزوں کو بچا کے تبرکات کو لے گئے، اب وہاں پر بہت ٹائٹ سیکورٹی ہے، اس میں وہ چیزیں رہتی ہیں سب۔ تو ہمارے پاس سب کی تصویریں ہیں، ہمارے پاس، کبھی بھائی کو میں بھیجوں گا۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا، پھر میں وہیں پہ ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دیکھیں 2 چیز میں بیان کر رہا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، انسان جو ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ من ماتا علی محمد ماتا شہیدہ۔ تو انسان بھی 2 حصے میں ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم کی صفائی ہوتی ہے، غسل ہوتا ہے، وضو ہوتے ہیں، کپڑے چینج ہوتے ہیں، لیکن روح کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی صفائی کیسے ہو؟ اس کو بھی کبھی سوچنا چاہیے۔ اس پر ہمیشہ یہ نہیں کہ میں جاؤں گا مجلس سنوں گا مولانا صاحب بیان کر دیں گے، تھوڑا اپنے فکر کو بھی بڑھانا چاہیے کہ اندر کی روح کی صفائی کیسے کی جائے۔ اس کے لیے سب سے اچھی بات ہے
کہ ایھا الناس، لوگوں سے محبت کیجئے. آپ جب لوگوں سے میسج کریں گے اور بلا تفریق، یہ نہیں کہ ہم کو کس سے کرنا ہے، سب سے کیجئے اور سب کو سلام میں پہل کیجئے. آپ یہ اپنا معمول بنا کے دیکھیے، آسمان سے نور کی بارش ہوگی آپ کے لیے. آپ کا ایسے ایسے کام ہوگا نا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ میرا کام کیسے ہو رہا ہے. کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ کی دیکھو تم جیسے جیسے تم عبادت کو آگے بڑھاؤ گے میں تمہارے پچھلے گناہ ختم کرتا جاؤں گا. تو یہ فائدہ در کھلا ہے توبہ کا، اب بھی در کھلا ہے توبہ کا، اب بھی اٹھا لے فائدہ اللہ کی کلامی سے. اور دیکھتا کیا ہے آسمان کی طرف، اللہ میاں کو آسمان پر ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھتا کیا ہے آسمان کی طرف، زمین پہ ہے تو کھڑا رب کی مہربانی سے. دیکھتا کیا ہے آسمان کی طرف، زمین پہ تو ہے کھڑا رب کی مہربانی سے. تو میں آج تاج صاحب نے بڑے بڑے اشعار، چونکہ میں شاعر ذاکر شاعر اہل بیت میں ہوں، کہ دیکھیں شاعر صاحب کہ وہی انسان جوان رہتا ہے، توجہ تعلیم جہاں جہاں حضرات ہیں، وہی انسان جوان رہتا ہے جس دل میں حیدر کا نام رہتا ہے. من ماتا علی محمد ماتا شہیدہ، من ماتا علی محمد ماتا شہیدہ پہ میں وہیں پہ آ رہا ہوں. وہی انسان جوان رہتا ہے، ہمارے یہاں بوڑھے نہیں ہوتے، جس دل میں حیدر کا نام رہتا ہے. جب آپ آگے فرض عزا پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے فرشتوں کو کہ جاؤ ان کے مداحوں کی حفاظت ہو، ان کے مداحوں کی حفاظت ہو. یہ فرشتوں کا کام رہتا ہے. ہمیں دکھتا نہیں ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے. آپ یقین مانیں فرشتے آتے ہیں، وہ جگہ نورانی ہو جاتی ہے جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، اللہ رسول ہوتا ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ میرا میسج جاتا ہے یہ کہ جب آپ گھر سے نکلے مجالس کے لیے یا مسجد میں نماز کے لیے تو بیچ میں اس کو بریک نہ کریں، ڈائریکٹ اندر آئیے. کوئی آپ کو روکتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ وہی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک کام کر رہا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں بہکاؤں گا، میں روکوں گا. میں یہ چیز نہیں بول سکتا، لیکن عبادت میں وہ مسجد کی بھی عبادت ہے اور یہ بھی عبادت ہے. تو عطا اللہ کی ہو رہی ہے مسلسل، اور جب تک ہو رہی ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے. آج کے لیے یہ چلا ہوا ہے کہ بھائی میں نے قرآن پڑھ لیا. کیسے پڑھا؟ تو میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھ لیا. قرآن بند ہو رہے ہیں کیوں؟ تو جو تعلیم مولانا قرآن کھولیے، اس کا کھولنا بھی عبادت ہے. اگر نہ پڑھے تو آپ اس کو کھول لیجئے، ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، آپ دیکھیں آپ کے کام سب ہونے لگے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں رب العالمین ہوں، پورے دنیا کا مہمان ہوں. ہر کوئی مجھ سے مانگ سکتا ہے، اب میں دیتا ہوں، اب میں عطا کرتا ہوں. لیکن میں نے ایک اور رحمت العالمین کا سایہ کر دیا ہے. اب ان کی رحمت ہے ہمارے اوپر، اب اس رحمت میں جب ہم درود پڑھتے ہیں اہل بیت پہ تو آپ کے لیے اتنے دروازے کھلتے ہیں رحمت کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مرحومہ کے برسی کی مجلس ہے اور ہمارے افتخار حسین صاحب نے والدہ کی بہت خدمت کی، اور یہ اس والدین کے لیے بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ جس کی اولاد ایسی ہو. تو ماں باپ کی خدمت میں کبھی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ جنت جو ہے وہاں سے ملتی ہے.
رزق وہاں سے ملتا ہے جب ماں دعا کرتی ہے کہ جب بیٹا تو کامیاب ہوگا تو اس سے رزق ملتا ہے. فون کر کے پوچھتی ہے میں پاس ہو گیا انٹرویو میں، لیکن وہی ماں کو ناراض کر کے یا پاس نہیں ہو رہا انٹرویو. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بات. اس کے پاس علم تھا لیکن چونکہ ماں کی دعا میں شاید کوئی ماں کو ناراض کر کے چلا گیا. ماں ناراض کبھی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ اس کا فرض ہے بچے کا کہ بچہ ہمیشہ ماں سے دعا لیتا رہے، کامیابی اس کے قدم چومے. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ حضور اہل بیت کے حوالے سے جتنی چیزیں علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں سناتے ہیں، ہر چیز وہ اہل بیت صرف مجلس 2 مہینہ 8 دن ہو گئی یا کسی کے برسی کی ہو گئی یا کسی کے فاتحہ کی ہو گئی تو اس سے جو ہے نہیں، آپ خود بھی اہل بیت کو یاد کرتے رہیں. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کو بھی آپ یاد کرتے رہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ہر چیز میں برکت کا نزول ہوتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. چونکہ آپ وہ سب کام کر رہے ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے میرا یہ میسج ہوتا ہے، سب مسلمان، سب لوگ، چاہے جتنے بھی مین کائنڈ بنی آدم، جتنے بھی سب کے لیے، چونکہ اللہ کی مخلوق ہے. اب یہ اس کا کام. ابھی انہوں نے کہا کہ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ ورڈ یہ بھی انہوں نے یوز نہیں کیا جو میں بھی نہیں کرتا ہوں. یہ معاملہ اللہ کا اس انسان کا ہے. کسی نے کہا کہ مدر ٹریسا، تو میں نے کہا بہت کام کیا ہے، ٹھیک ہے، کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا وہ جانتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے. آپ اس پر کوئی بات نہ کریں. وہ رب العالمین ہے، وہ کس کو معاف کرے گا اور کس کو سزا دے گا، یہ کام اس کا ہے. اور سزا ایسی ہے دھوئیں چھوڑ دیے جائیں گے. سانپ ایک بے شمار مومنین بغض اہل بیت میں جتنا کام ہوا، اگر حب اہل بیت میں ہوتا تو آج دنیا کہاں سے کہاں ہوتی. ملینز بلینز خرچہ کیا جاتا ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں. ارے میں کہتا ہوں کہ اہل بیت کے شان میں لکھو نا، تو اس میں اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، اہل بیت بھی ہے. دیکھو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. میں توجہ کا طالب ہوں مومنین، خاص کر کے نوجوان جو ہمارے بچے ہیں. ایک ورڈ ہے ڈپریشن، مایوسی. اس کو میں خود پرسنلی کرتا ہوں ریجیکٹ، کہ ہم لوگ ان میں سے نہیں ہیں. یقین ہے، یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے. ہوا کی اوٹ بھی لے کر چراغ جلتا ہے. آپ کوشش جاری رکھیں، اپنی کوشش سے آپ پیچھے نہیں ہٹیں. آپ پر ذمہ داری ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ اپنے ماں باپ کو تو آپ اپنی ذمہ داری سے کوتاہیاں کر رہے ہیں اور الزام کسی دوسرے پر دے رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نوجوانوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ محنت کریں. آپ جس فیلڈ میں بھی آپ جائیں اس میں دل لگا کے کام کریں. آپ کام کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ میں کیسے پھر فتوحات آتے ہیں، کیسے آپ ٹیکنیکل ڈیولپ کرتے ہیں اپنے، تاکہ لوگ آپ کو بلائیں کہ بھائی آپ میرے پاس آؤ، آپ کی ہمیں ضرورت ہے. ریکویسٹ پہ جاب مت لیجئے، ہاتھ پہ جوڑ کے جاب مت لیجئے، تو نماز بھی بیکار ہے، اہل بیت سے محبت بھی بیکار ہے. اس لیے کہ جس کا مولا، جس کا رسول یہودیوں کے لیے کھجور بیچے، اس کے بچے آج کہتے ہیں کہ میں چھوٹا نہیں کام کر سکتا، مجھے شرم آتی ہے. میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کسی کام میں شرم مت. شرم ایک چیز میں ہے صرف، جو غلط کام ہے. چھوٹے سے چھوٹا کام کیجئے، آپ کو دیکھیے برکت ہوگی. آپ
آپ محنت کر کے دیکھیں. میں مسلسل اپنے مجالس میں ہر جگہ میں اس میسج کو پاس کر رہا ہوں. نوجوانوں سے میں مخاطب رہتا ہوں, علماء بھی اس پر کام کر رہے ہیں, اور آپ لوگ ہمت کریں. وہاں تک بات پہنچی جنہوں نے بہت محنت کیا ہوا ہے, میری بات جاری ہے ان تک, اور آپ جب محنت کریں گے تو آپ کو عطا ہوگی. اللہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے, اور رب العالمین اس کا وعدہ ہے واللہ خیر الرازقین. وہ کہہ رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں, آپ کو لینا آنا چاہیے کہ کیسے لیا جائے. صرف مولا کے یہاں دعا مانگ لینے سے یا نماز پڑھ لینے سے عطا نہیں. کیوں کہ آپ 50% کام کر رہے ہیں, 50% چھوڑ رہے ہیں. تو اپنی کوتاہیوں سے بچیں, اور جب کوتاہیوں سے بچیں گے تو آپ دیکھیں گے. میں نے کئی جگہ مجلس کی, میں جب مجھے فون آیا 5-6 لوگوں کا کہ حضور میں نے چھوٹا کام کیا ہے اب برکت ہونے لگی ہے. تو آپ نے دیکھا جب انہوں نے ہمت کیا تو رزق میں اللہ نے برکت شروع کر دی. تو یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ محنت کیجئے گا, قلم کے اپنی طاقت کو بڑھائیے, اپنی فنی صلاحیت کو بڑھائیے, جس کام میں بھی آپ ہیں آپ دل سے کیجئے. آپ دیکھیے گا آگے اپنے بچوں کو, اگر کسی وجہ سے آپ تعلیم نہیں لے سکے تو اپنے بچوں میں کوتاہی نہ کیجئے. بچوں کو آپ اس مقام تک پہنچائیں. پھر وہی میں کہوں گا انا شاہد العلم علی الباب. اس بات کو سمجھے کہ سرکار کہہ کیا رہے ہیں. ہم وہاں پہ ہیں کہ جہاں پورا ایک شہر ہے علم کا, اور دروازے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. اب مجھے لینا ہے نا, ہمیں کیسے لینا ہے. تو ہمت کریں, آگے بڑھیں, اور سچ مچ حسینی بنیں. امام حسین نے اس چند گھنٹوں میں وہ کارنامہ کر کے دکھا دیا کہ جتنی دنیا کی دقیانوسی ابو سفیان کی, اب معاویہ کے سیاست تھی, اس کے محل کو چکنا چور کر دیا. اس 12 گھنٹے میں آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, کوئی کسی کو یاد نہیں ہے کہ ورلڈ وار 2 کب ہوا تھا. کوئی ڈسکس نہیں کر رہا ہے. کتنی جانیں گئی تھی. ہیروشیما ناگاساکی ایگزامپل ہے, لیکن ایک کربلا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے پوری دنیا سے ایک ہی آواز اٹھتی ہے, یا حسین. اب پورے عالم اسلام سر جھکا دیتے ہیں. میں سارے لوگوں سے مخاطب ہوں, میں کسی ایک کے بارے میں نہیں کہتا. حسین کو جو رسول سے پیار کرتے ہیں وہ حسین سے پیار کرتے ہیں. کہیں پہ اظہار ہوتا ہے, کہیں پہ نہیں ہوتا ہے. اس کا معنی نہیں یہ نہیں ہے کہ وہ پیار نہیں کرتا ہے. تو مولا چونکہ امام حسین نے, لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن کی مولا نے مہلت, اس پر کافی تبصرہ ہوتا ہے علماء کہ مولا نے ایک دن کی, کیا اس میں کوئی امید نکل آئے؟ امید تو تھی نہیں, چونکہ یہ وہ کربلا ہے کہ اللہ نے نوح کو جب حکم دیا کہ قوم نہیں مان رہی ہے, جبریل کو کہا کہ 5 کیل لے کے جاؤ. توجہ کا طالب ہو, اللہ نے وہ نورانی 5 کیل, پنجتن پاک اس وقت نہیں ہے نا, اللہ نے کہا کہ کشتی بناؤ, اس 5 کیل کو ٹھوک دو اس میں. وہ 5 کیل کیا ہے آپ سمجھ گئے ہو. اب کشتی چلتی ہے, لیکن جب وہ کربلا کی زمین پہ آتی ہے تو وہ کشتی جو ہے ان بیلنس ہوتی ہے. ڈرے گھبرائے اللہ سے پوچھا, اللہ نے کہا کہ یہ کربو بلا ہے. اس سے پہلے حضرت آدم جب کربلا سے گزرے, ٹھوکر لگی, خون گرا, انہوں نے کہا لگتا ہے کہ پھر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی. اللہ سے مخاطب, اللہ نے کہا کہ نہیں, یہ وہ زمین ہے جہاں پہ نواسا رسول ذبح ہوا. تو امام حسین نے اس وقت
یزیدیت کو ایسے کچلا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں غالب کے بارے میں کہا گیا کہ غالب کہاں سے تھے, اس کی فکر ہو جاتی ہے. بھائی چھوڑے اس بات کو. تو غالب نے کیا کہہ دیا, علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسین, علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسین, کرے جو ان سے لڑائی بھلا کہیں اس کو. کہہ کے چلے گئے غالب. اب سوچتے رہو کہ وہ کہاں سے تھے. تو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں, حدی کر دی حسین انہیں انتقام کی, نام یزید, نام یزید گالی سے بدتر بنا دیا. علامہ اقبال کے بارے میں اب کیا کہا جائے گا, جو کہتے ہیں, اور آج بھی دنیا میں سب جیکی رکھتے ہیں نام, پاپی رکھتے ہیں نام, سب رکھتے ہیں, لیکن یزید کوئی نام نہیں رکھتا ہے. کہتا ہے کہ نہیں میرے گھر کی برکت ختم ہو جائے گا. دیکھا آپ نے, اس کی ایسی حالت ہے آج اس نام کی کہ کتوں کا بھی لوگ نام رکھنے کو تیار نہیں ہے. تو علامہ نے جو کہا کہ گالی سے بدتر بنا دیا, اور کردار دیکھیے, کیونکہ کردار کی جنگ تھی. اس کو جو دکھائی جاتی ہے کہ حکومت کی جنگ تھی, وہ کردار کی جنگ تھی. ایک طرف وہ تھا جو اپنے جد کے غرور میں دھوکے سے بدوؤں کو بانٹ کے حکومت لیا, اور ایک کون تھے, سیدنا حسین اہل بیت. مولا نے کبھی اس سے کوئی تکرار نہیں کی, لیکن وہ پریشان اس لیے ہوا کہ آخر کیا بات ہے کہ حکومت شام سے ہم کر رہے ہیں, مدینے میں لوگ وہاں جاتے ہیں. جب اسے یہ پتا چلا, اس کے جاسوسوں نے بتایا, وہاں سے اس کی جو ہے پھر عداوت میں اضافہ ہوا. اب بیعت کا مطالعہ بھی وہ بھی حسین سے, رسول کی جو گودی میں بیٹھا ہوا بچہ, اس سے تو مطالعہ کر رہا ہے بیعت کی, وہ بھی وہ بیعت جو کہ تو نے چکنا چور کر دیا, پورے اسلام کو برباد کر دیا. امام حسین نے کہا کہ نہیں, مدینے میں خون نہیں بہنے گا. اس سے پہلے بھی ستایا گیا بیوی کو. سرکار کے پردے کے بعد, گزرنے کے بعد 18 سال میں آپ ضعیفہ ہو گئے. فاطمہ زہرا, کوئی سنتا نہیں تھا. کہا فاطمہ فیصلہ کرو کہ دن میں روگی یا رات میں, یعنی رسول کے بیٹی وہ کہا جا رہا ہے کہ دن میں روگی یا رات میں. بیوی نے کہا کہ میں زیادہ دن نہیں. اس کے بعد مولا علی کے ساتھ جو ہوا, بیوی نے دفاع کیا, لوگوں نے آگ لگایا گھر پہ, اور وہ بیوی کا دروازہ بیوی کے اوپر گرتا ہے. اس کے وقت بیوی نے کہا فضا کو, فضا ہم جا رہے ہیں حجرے میں. جب میری تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھنا کہ میں اس دنیا, میرے بچے جب آئیں گے, کیونکہ بچوں پر کیا کر سکتے ہیں. اماں فضا کا بھی بہت بڑا رول ہے. جب وہ اماں فضا نے کہا کھانا کھا لو, امام حسن امام حسین نے کہا کہ یا ماں ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے, تو آج کھا لو. کہا نہیں. تڑپے اندر گئے, دیکھا ماں روئے, چیخے, بندے کفن ٹوٹا, دونوں ہاتھ, کیونکہ بچہ جب ہوتا ہے تو ماں طرف جاتی ہے. وہ فاطمہ زہرا ہے, فاطمہ سماوات, جنت کی. تو فاطمہ نے بندے کفن میں سے بچوں کو لپٹایا, پھر مولا بچوں کو الگ کیا. تو بی بی سے یہ ظلم شروع ہوا, اور اس ظلم کو پھر کربلا میں, کیونکہ ایک مومنہ کے برسی کے مجلس ہے, میں نے سنا ان کے بارے میں کہ بہت ہی
سبھی مومنہ ہوتی ہیں. عورتوں کا بہت بڑا رول ہے عزاداری میں، چونکہ کالا کپڑا مرد تو چینج کر لیتے ہیں لیکن 2 مہینے 8 دن خواتین کالا کپڑا پہنتی ہیں آج بھی، تو ان کا بہت بڑا رول ہے خواتین کا عزاداری کو برقرار رکھنے میں. عزاداری اور عزاداری کے دشمن یہ ایک الگ موضوع ہے، میں کبھی انشاءاللہ اس پہ مجلس پڑھوں گا کہ کیسے کیسے جو ہے نا، لیکن یہ اللہ کا معجزہ ہے، عزاداروں کا کمال ہے کہ عزاداری کو دنیا کی ہر بات ختم ہو جاتی ہے لیکن عزاداری رہتی ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ جب امام حسین نے 1 دن کی مہلت مانگی تھی، مہلت جو ایک شب کی مانگی تھی، شاہ نے موقع دیا تھا نانا کی امت کو تمام رات، مہلت دیا تھا کہ شاید یہ راستے پہ آ جائیں، لیکن خود کو بھی آنا تھا. جو دن کو ہم شریک سپاہ شریر تھا، وہ شب کو ہم نشین جناب امیر تھا. یہ دیکھیں قسمت کیا ہے ان کی. تو امام حسین نے وہاں پر جس طرح سے استغاثہ بلند کیا. اب میں استغاثہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں مولا کے اوپر شہید ہو جاتا. استغاثہ آج بھی ہے امام کی، امام غیب میں ہے، وہ استغاثہ ویلڈ ہے آج بھی ہمارے لیے. جو امام حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، وہ فضا میں گونج رہی ہے، ہمیں آواز دے رہی ہے. ہم کیا کریں؟ امام زمانہ کے لوگ کہتے ہیں گجلا ظہور کیسے کرے امام زمانہ؟ کوتاہیوں کی وجہ سے امام ظہور نہیں کر رہے، شاید کوتاہیوں میں کمی ہونی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. خطائیں ہم سب خاطی ہیں، انسان ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان کے صدقے میں معاف کریں گے. تو امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. 35 سال پہلے ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ یہ کیسی بات ہے کہ آپ کہتے ہو کہ امام زمانہ دیکھتے ہیں آپ کو. یار یہ کیسی بات، سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب اسی نے مجھے کہا ابھی کچھ روز پہلے کہ یار جب میں نے اپنے بیٹے سے کینیڈا سے بات کیا اسکائپ پر، جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو تمہاری اس بات کو 35 سال مجھے یقین آیا کہ وہ تو امام ہے. یہ چھوٹی سے ٹیکنالوجی سے ہم اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں 6000 کلومیٹر دور. تو آپ دیکھیں نا کہ امام پر یقین بڑھ رہا ہے اب لوگوں کا کہ ہمارے امام غیب میں ہیں. تو جب غیب میں ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس طرح سے ہمیں عزادار بننا ہے. ہمیں یہ نہیں کہ صرف ہم امام کے نام پر 2 آنسو بہا لیں، نہیں، ہمیں سنت امام حسین کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے، کیسے تعاون کیا جائے، اسکولوں کو آگے بڑھایا جائے، ملک کی سلامتی کے لیے دعا کیا جائے. تو امام حسین کی جو شہادت ہے وہ 10 گھنٹہ کربلا کا جو حضرات وہاں سے ہو کے آتے ہیں زیارت کرتے ہیں وہاں دیکھتے ہوں گے کہ وہ کیسی جگہ ہے. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے عمرہ کرنا ہے، ویزا اپلائی کیا نہیں ملا کہ ان کا نام کچھ ایسا تھا. تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم کیسے، میں نے کہا کہ آپ وہاں تو نہیں جا سکتے ہو مدینے، لیکن آپ کربلا جا سکتے ہیں. دیکھیں در حسین پہ آنے کے لیے کسی اس کی مذہب کی ضرورت نہیں، کوئی بھی آتا ہے، مولا کا در کھلا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کربلا جاؤ. وہ دونوں ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ جب میں گیا، ہم دونوں وہاں گئے کربلا میں، تو مجھے پتا نہیں کہ ہم بہت ہی اسٹرانگ تھے ڈاکٹر تھے، لیکن خود بخود میرے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے دونوں کے، ہم رو رہے تھے. یہ کیسی جگہ ہے؟ تو وہ امام حسین کے وہ ہستی ہے، تو اس کو قیامت تک کے لیے مومنین ہی یا حسین کر کے چیخ پکار کے گریہ زاری کر کے ماتم کر کے مومنین اس کے کہیں گے کہ امام حسین نے 57 سال میں جتنے امام حسین نے زخم کھائے ہیں کربلا میں، آپ یقین مانیں میں بہت جگہ دیکھا، میں کیسے ہم اب سنبھالتے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ امام نے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا، جوان بیٹے کو شہید ہوتے دیکھا. ایک صاحب کا بیٹا انتقال کر گیا 18 سال کا، ان کو آنے میں دیر، جب دفن ہو رہا تھا تو آئے، انہوں نے کہا بیٹے کو دیکھا اور کمر پکڑ لیا، کہتے کہ مولا وہاں آپ تھے جو برداشت کر لیا، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں اس ظلم کو جو ہوا. 18 سال کا
اکبر جس طرح سے شہید ہوا ہے، 6 مہینے کا علی اصغر جس طرح سے دکھایا وہاں پہ کہ اماموں کے گھر کے بچے جو بھی ہوتے ہیں وہ بھی خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ علی اصغر نے بھی اپنے کو گہوارے سے گرایا، استغاثہ بلند کیا، مولا آئے، مولا لے کے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ مولا نے پانی مولا حجت تمام کر رہے تھے، صاحب معزہ ہے، پوری دنیا ان کی ہے، لیکن دکھانا تھا قیامت تک کے لیے کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے اور کیسے کیسے لوگ۔ حابیل نے قابیل کو قتل کیا، قتل شروع ہو چکا تھا، اب پھر وہ بات مولا سے لے کے مولا علی سے قتل امام حسن پہ ظلم کے بعد پھر کربلا تک پہنچی۔ الظالموں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بچا، حضرت قاسم کے لاشوں کو جس طرح پامال کیا گیا۔ عرب بہت ضدی ہوتے ہیں، جب یہ بدلہ لینے کو اترتے ہیں تو یہ لوگ بہت بری طریقے سے ظلم کرتے ہیں۔ تو وہ ظلم ہوا حضرت قاسم کے ساتھ، زینب صلوات اللہ روئیں، جنت سے بیویاں یہ سب روئیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے اس مجلس کو ختم کرتا ہوں، اور لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ بیگم اور بنت ذاکر حسین کو پڑھ کے ان کے درجات کے بلندی کے لیے، اور ان کو مولا بی بی زہرا حضرت زینب ان کے اپنے آس پاس ان کے کنیزوں کو اس میں جگہ دے۔ یا اللہ اہل بیت کے صدقے میں آج کی اس جو عبادت ہے اس کو قبول فرما، جو حاضرین ہیں ان کو صحت تندرستی دے، نوجوانوں کو توقعات میں اضافہ فرما، رزق میں برکت دے، جو بچیاں اس لائق ہیں اقصانی کے لیے اللہ ان کے لیے پاک لڑکوں کے تو انتظام کر۔ یا اللہ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں انہیں سمجھداری دے۔ یا اللہ یا حسین کی صدا سے ساری دنیا گونجے، اللہ کا نظام دنیا پہ آئے۔ یا اللہ قیمت الصلاۃ سب کے دل میں آئے۔